السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، بانی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے رفقاء اور شاگردوں کے ذریعے غیر منقسم ہندوستان میں اسلام کی نشاط ثانیہ اور احیاء کا جو عظیم کارنامہ انجام پایا ہے، وہ ہمہ جہت بھی ہے اور فقید المثال بھی۔ ہر دور کے حق شناس و حق پرست اس کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں کو اجاگر کرتے رہیں گے۔ ان کا حق بھی ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ سامنے لایا جائے، لوگوں کو آگاہ کیا جاتا رہے، کیونکہ وہ مسلمانان ہند کی تاریخ کا نہایت روشن اور تابناک حصہ ہے، جسے کسی دور کا مؤرخ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں آج حضرت نانوتوی، ان کے رفقاء، شاگردوں، فیض یافتگان کے صرف ایک کارنامے کا ذکر کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں یہ کارنامہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ دوسرے کارنامے اسی کارنامے کی جزوی شکلیں ہیں۔ وہ کارنامہ ہے قیام مکاتب و مدارس کا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں تذکرہ نگاروں نے عام طور پر لکھا ہے کہ انہوں نے ان کے رفقاء اور ان کے شاگردوں فیض یافتگان نے مکاتب مدارس کے قیام کو تحریک کی شکل دی۔ انہوں نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں مکاتب و مدارس کا جال پھیلا دینے کا منصوبہ بنایا۔ صرف منصوبہ نہیں بنایا بلکہ اس پر اول دن سے عمل شروع کر دیا۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد دوسری جگہوں پر مدارس قائم کرنے کے لیے کیا کوششیں ہوئی، ان کا ذکر کرتے ہوئے ایک تذکرہ نگار کہتے ہیں، مغربی یو پی میں زیادہ تر مدارس دینیہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ ہے۔ گلاوٹھی کا مدرسہ، نگینہ کا مدرسہ، مظفر نگر کا مدرسہ اور اسی طرح مدرسہ شاہی مراد آباد، سب اسی سلسلے کی سنہری کڑیاں ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کی صف میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، حضرت مولانا احمد حسن صاحب امروہوی، حضرت مولانا رحیم اللہ صاحب بجنوری، حضرت مولانا عبدالعلی صاحب میرٹھی، حضرت مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نمایاں تھے۔ علم حدیث کا سلسلہ انہی علماء اکرام سے پھیلا جن کے نام اوپر آئے۔ یہی تذکرہ نگار ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں اکثر مقامات پر مدارس دینیہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ ہے۔ اسی طرح مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کا جو قیام بھی اسی منصوبے کا حصہ تھا، جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متوسلین کے ذریعے مختلف شہروں میں انجام پا رہا تھا۔ قیام مکاتب کے منصوبے اور تحریک کو آج کے حالات اور تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ایک الہامی منصوبہ اور الہامی فیصلہ نظر آتا ہے۔ کوئی قوم جو طویل عرصے تک برسر اقتدار رہی ہو، اقتدار کا چھین جانا اس کے لیے موت کا سامان ہوتا ہے۔ اقتدار سے بے دخلی اس کی حیات و بقا کے مسائل کھڑے کر دیتی ہے۔ دوسری طرف جو قوم طاقت کے نتیجے میں اقتدار پر آئی ہو، اس کی رعونت، اس کا نشو قوت حد سے فزوں ہوتا ہے۔ وہ مغلوب قوم کی ساری عظمتیں، سارے کمالات ختم کر دینا چاہتی ہے۔ اس کی تہذیب و تمدن کو تاراج کر دیتی ہے، اپنا تمدن، اپنا کلچر پھیلاتی ہے۔ مفتوح قوم جو ہر طرح دبا دی گئی ہو، وہ احساس کمتری میں ایسا مبتلا ہوتی ہے کہ فاتح قوم کی ہر چیز اچھی لگتی ہے اور دقیہ نوسیت بیکار محض لگنے لگتی ہے۔ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے رفقاء، وہ تلامذہ کا وہ احسان ہے جو اسلامیان ہند کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہاں پر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر،
کہ قرآن ہو کر وما علینا الا البلاغ۔